السلام علیکم جی، میں ہوں کاشف رومی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 24 پوائنٹ نیوز پروگرام ملکی حالات کے ساتھ۔ اسلام آباد سے براہ راست آج ہم نے پورا دن جس طریقے سے کوریج کی ہے، یہ یقیناً ایک بڑی الارمنگ بات ہے، کیونکہ اس وقت جو کنڈیشنز تھی، جو خطرناک سچویشن کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے اور جس طریقے سے ہمیں مذمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ جس طریقے سے آن گراؤنڈ پر رہ کر کوریج کی ہے مین ڈی چوک سے، جہاں پہ ہر طرف سے شیلنگ اور جو ہے ربر بلیٹس، اور اس کے علاوہ سب سے جو شاکنگ نیوز میں اس وقت آپ کو دیتا چلوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ فائر کیے گئے ہیں، سیدھا فائر کیے گئے ہیں لوگوں پر، اور 27 کے قریب کارکنان اس وقت زخمی ہیں، جن کی ہم نے فوٹیج بھی بنائی ہے۔ ان کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اب ہم جو ہے ایڈٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ جھلکیوں کی صورت میں دکھائیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، صبح سے ہی جو اسلام آباد ڈی چوک ہے وہاں پر پولیس اور جو رینجرز تھی اس کی نفری کو ہٹا لیا گیا تھا۔ مین میڈیا جو ہے وہاں سے غائب تھا۔ پورا دن ہم نے وہاں کوریج کی ہے، لیکن وہاں پر مین میڈیا کا کوئی بندہ، کوئی گاڑی نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ آپ نے کوریج نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ ٹھان رکھی تھی اس حکومت نے کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم اور بربریت کا نظام نافذ کرنا ہے، اور لوگوں کو ڈی چوک آنے سے روکنا ہے، ان کو فائر مارنے ہیں، ان کو پھر بعد میں دہشت گرد ڈکلیئر کرنا ہے۔ یہ تمام اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی موجودہ حکومت نے، موجودہ انتظامیہ نے، لیکن وہ سب دھری کی دھری رہ گئی جب بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ اور یہ میں اس وقت کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس وقت علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا جو قافلہ ہے وہ اس وقت جو ہے سری نگر ہائی وے پر موجود تھا، اور اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے میں انہیں ابھی کچھ وقت درکار تھا، لیکن جو ہے اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے۔ انہوں نے وہاں پر کنٹینرز کو گرایا، کنٹینرز کی رکاوٹوں کو ہٹایا، اور اس کے بعد وہ ڈی چوک پہنچنے پر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اور حکومت کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ حکومت کا پروگرام اس طریقے سے بڑھ گیا کہ جو حکومت نے دعوے کیے تھے کہ ڈی چوک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، تو ان کے تمام جو دعوے تھے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، اور اس کو تحریک انصاف کے ٹائیگرز نے، تحریک انصاف کے کارکنان نے، تحریک انصاف کی خواتین نے جو ہے ملیا میٹ کر دیا، اور یہ اس حکومت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ اور جہاں تک اگر ہم اپنی بات کریں تو اگر اس حکومت کے اندر رتی بھر بھی غیرت ہے، اگر ذرا سی بھی اپنی عزت کا ان کو خیال ہے، اور اگر یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کا خیال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چپ چاپ اب استعفے دے کے گھر چلے جانا چاہیے، اور جو ہے اس پہ عوام سے معافی مانگنی چاہیے، جو انہوں نے 8 مہینے سے اقتدار سنبھال کر جو ظلم اور زیادتی اس قوم کے اوپر کی ہے، جس طریقے کے قانون بنائے ہیں، جس طریقے سے عدلیہ کو اپنے ماتحت کیا ہے، جس طریقے سے ایک عام شہری کے حقوقوں کو پامال کیا ہے، آئین کو پامال کیا ہے، اس حکومت کے لیے یہ اس وقت شرمناک واقعہ ہے اور شرمناک موقع ہے اس وقت، اور کہ ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اور عوام نے ان کے تمام جو دعووں کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے اپنا جو حق ہے وہ ادا کیا ہے خان سے محبت کا۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی چوک میدان جنگ بنا رہا آج پورا دن۔ میں وہاں خود بظاہر خود وہاں پر گراؤنڈ پہ موجود تھا، میں نے خود کوریج کی ہے۔ مین کنٹینرز کے اوپر سے بھی، جہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کنٹینر لگائے گئے تھے ریڈ زون کے بالکل گیٹ کے سامنے، وہاں تک جو ہے گیٹ تک عوام پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اسٹیٹ فائر مارنا شروع کیے تو عوام پیچھے ہٹی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جس طریقے سے شیلنگ کی گئی ہے، ہر طرف سے شیلنگ، ربڑ بلیٹس، اس کے بعد اسٹیٹ فائر، اور ہم نے ایک یہ بھی موقع میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر یہ لازمی بتاتا چلوں کہ وہاں پر اس وقت یہ کوریج کسی کے پاس نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کنٹینر کے اوپر ایک کارکن جو موجود تھا، جو رینجرز کے اہلکار وہاں پر اوپر جب آئے
اور یا پولیس کے اہلکار تھے، دور سے ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے اسے اٹھا کر، وہ 3 کنٹینر کی لیہر لگی ہوئی تھی، پہلا، دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، وہ تیسرے کنٹینر سے اس شخص کو جو ہے، اس کارکن کو جو ہے ہجوم کے اوپر پھینک دیا۔ یہ بڑا ہی ظلمانہ جو ہے وہ اقدام تھا اس فورس کا اپنی عوام کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر عوام کا جو غصہ تھا وہ پھر کسی لمحے تھمنے کو نہیں آ رہا تھا، اور وہ پھر کس طریقے سے پھر وہ اس کا ریئیکشن دے رہے تھے۔ اور ریئیکشن میں آپ کو بتاؤں کیا تھا، پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے، کوئی مسلح کارکن نہیں تھا وہاں پر تمام جو کارکنان تھے، ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے، کسی ایک شخص کے ہاتھ میں بھی آپ کو کوئی پسٹل، کوئی بندوق، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس سے آپ اسے دہشت گرد قرار دے سکیں۔ اور آپ جو جس طریقے سے جو آپ کہتے ہیں انتشاری ٹولہ ہے، جس طریقے سے آپ کے ٹاؤٹ صحافی جو ہیں وہ چینل پر آ کے جو ہے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بونگیاں مارتے ہیں کہ جی یہ جو ہے حکومت جو ہے کچھ نہیں کر رہی ہے، جو کر رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے انتشار پسند عناصر کر رہے ہیں، تو یہ ان کے منہ پر بھی تماچا ہے کہ آپ لوگ اس وقت، آپ لوگوں کی غیرت مر چکی ہے، اور آپ لوگوں کو لگتا یہی ہے کہ جان اللہ کو نہیں دینی ہے۔ آپ لوگ جس طریقے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ صحافت کے نام پر بھی ایک دبا ہے، اور یہ صحافت ایسے نہیں ہوتی۔ ہم بھی گراؤنڈ پر رہ کے جو کلیکٹ کر رہے ہیں چیزیں، ہم وہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو حق سچ ہے وہ ہم عوام کو بتا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہولی فیملی ہاسپٹل کے اندر 27 کے قریب جو ہے کارکنان کو گولیاں لگی، جنہیں لایا گیا، ہم نے خود کور کیا ہے، ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، اس کے علاوہ زخمی بہت ہیں، جو ان گنت زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے ہاتھوں بھی پولیس والوں جو ہیں پکڑے گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ابھی 2 دن پہلے سے شور شرابہ تھا کہ جی ایک پولیس والا شہید ہو گیا ہے اور اسے جو ہے سر پہ پتھر مار کے شہید کیا گیا، لیکن اس کی فوٹیج موجود ہے کہ اس کے سر سے کوئی خون نہیں ہے، اس کے سر پہ کوئی جو ہے چوٹ نہیں لگی، بلکہ اسے تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ ریسکیو کیا، اس کی جو ہے اس کو دبایا، اس کے ہاتھ پاؤں ملے، اس کا سر دبایا، اس کو پانی پلایا، اس کو باقاعدہ طور پہ دوبارہ سے حشاش بشاش کر جو ہے روانہ کیا۔ اور یہ حکومت کے دعوے بھی غلط ہیں کہ جی ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے یہ حکومتی نمائندے ٹی وی پر بیٹھ کے جو ہے اپنے جو ہے صفائیاں پیش کرتے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے ان کا اپنا ایک کوئی مقصد ہے، اپنی کرسی بچانے کا۔ اس وقت یہ طاقت کے نشے میں چور ہیں، اور جس طریقے کے اقدامات کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ آگے چل کے خطرہ ثابت ہوں گے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت جاگ چکی ہے، عوام کے اندر شعور آ چکا ہے، اور عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکومت اب جو ہے عام عوام پر جب گولیاں چلانے لگ گئی ہے تو یہ اب بات کہیں آگے تک جائے گی، اور یہ معاملات اب بہت ہی ایک ایسے موڑ پر جا کر ختم ہوں گے جہاں پر یہ حکومت رہے گی نہ ان کے ٹاؤٹس رہیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز اور بھی میں آپ کو یہاں پر دیتا چلوں کہ شام کو جب علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا قافلہ ڈی چوک پہنچا ہے تو ایک بھرپور انداز میں شیلنگ کی گئی، لوگوں کے اوپر اس طریقے سے شیلنگ برسائی گئی۔ اور دوسری ایک بات بڑی اہم ہے کہ انہوں نے اسنائپرز کو جو ہے بلڈنگوں کی چھتوں پر رکھا ہوا تھا چھپا کر، اور انہوں نے وہاں اوپر سے فائرنگ کی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کی ہے اوپر سے اسنائپر نے، اور لوگوں کو زخمی کیا ہے تاکہ لوگ منتشر ہو جائیں اور ڈی چوک نہ آ سکیں۔ لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ہم نے جس طریقے سے کوریج کی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو حق سچ ہے وہ ہم عوام کو دکھائیں۔ ہمیں کوئی عمران خان صاحب نے کوئی ہمیں باہر آ کر جو ہے وہ میڈل نہیں پہنانا، لیکن ہم جو ایک سچ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ عوام جو ہے اپنے حق پر تھی، عوام کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا جو ہے کارکن جو وہاں پر کسی چیز کو نقصان پہنچایا ہو، کسی چیز کو جلاؤ گراؤ کیا ہو، یا کسی پولیس والے پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ لیکن
पुरअमन एहतजाज था, लेकिन पुलिस की जानिब से जब शेलिंग की गई, जब रबड़ बुलेट्स फायर किए गए, तो फिर उसके नतीजे में जो है कुछ जो है लोग गुस्सा हुए, उन्होंने फिर पत्थर फेंकना शुरू किए ज़रूर पुलिस के ऊपर। लेकिन इस चीज़ को हम दहशतगर्दी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप जो है पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और अगर आप आराम से वहाँ खड़े भी रहते तो वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा देते और नारेबाजी करनी होती है। आप लोगों का ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। इंतज़ामिया को ये मैं वाज़े करा दूँ, आप लोगों का काम है रियासत के अमन को बरकरार रखना, लेकिन आप लोग अपने हाथों से रियासत का अमन तबाह करते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम लगाते हैं सामने पार्टी पे। और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए, ताकि अदालतों के अंदर फैसले जाएँ और अदालतें इनके मातहत हैं, आइनी बेंच जो इस वक्त इनके मातहत है, और वो जो फैसला ये लोग कहेंगे वो जज ने वो फैसला सुना देना है। और पीटीआई पे पाबंदी लग सकती है और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है और उनको सज़ाए मौत दी जा सकती है। ये तमाम चीज़ें इनके प्लान में शामिल हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आज जो है इस तरीके से आवाम पे गोलियां बरसाई हैं। ये काबिल मज़म्मत है और बज़ाहिर पाकिस्तान सिटीज़न हम लोग ख़ुद इसकी मज़म्मत करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। एहतजाज आइन जो है वो एहतजाज का हक़ देता है हर पाकिस्तानी को, लेकिन आप लोगों ने जो है हर पाकिस्तानी को जो है वो आपने दहशतगर्द करार दे दिया है। और इस वक्त ये दहशतगर्द जो है 25 करोड़ आवाम जो है वो इस वक्त दहशतगर्द बन गई है इस 500 जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके लिए। तो अब ये 500 नुमाइंदों को बाहर फेंकना जो है इस आवाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फ़ौज ने अभी तक जो है अवाम के ऊपर जो है कोई ऐसा रद्द अमल या उनके साथ कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि फ़ौज को हम लोग कोई कसूरवार ठहरा सकते हैं। क्योंकि हमने रेंजर्स को भी देखा है, रेंजर्स ने भी पब्लिक से भिड़ने से गुरहेज़ किया है और वो चुपचाप वहाँ से पीछे हटे हैं या उन्होंने गाड़ियों में बैठ के दूसरी साइड चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई लोगों के ऊपर फायरिंग नहीं की, बल्कि ना ही किसी को पकड़ा है, ना ही किसी के ऊपर लाठी चार्ज किया है। ये चीज़ हम यहाँ पर आपको बताते चले हमारी फोर्सेस की। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस है, जिस तरीके से उन्होंने जालमाना कार्रवाई की है अवाम के ख़िलाफ़, ये इनको हिसाब देना पड़ेगा और ये अवाम जो है इनसे हिसाब लेगी। क्योंकि इस वक्त जो डी चौक के मनाजिर हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि बड़े शॉकिंग हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जो रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि जी डी चौक कोई नहीं आ सकेगा, तो इस वक्त ख़ान ने और ख़ान की आवाम ने और ख़ान के जो नुमाइंदगान हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने अपना वादा निभा दिया है और उन्होंने हुकूमत को ये पैगाम दे दिया है कि हम डी चौक पहुंच चुके हैं। और मोहसिन नकवी को जो है पैगाम दिया गया है कि आप जिनकी चड्डी पहनकर जो है आप ये बातें कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि वो चड्डी उनको वापस करें और अपनी शलवार पहने और अवाम के नुमाइंदे बने और अवाम के अंदर आएँ और अवाम से बात करें। जो आप जिस तरीके से आप इक़दाम कर रहे हैं ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ही हालात इस वक्त कुशीदा हैं इस वक्त डी चौक के, और नेट सर्विस बंद है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, हर तरह की लाइट्स को बंद कर दिया गया है ताकि आवाम और जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है वो परेशान हो। लेकिन इस वक्त हम आपको बताते चलें कि आवाम जो है फुल चार्ज है और इस वक्त वो डी चौक पे मौजूद है। और बुशरा बीबी ने आपसे कुछ देर पहले खिताब भी किया है और अली अमीन गंडापुर उनके साथ हैं, उमर अयूब साथ हैं, दूसरे काफ़िले इस वक्त पहुंचने वाले हैं। और जब वो काफ़िले आ जाएंगे तो ये एक आवाम का ठाठे मारता समंदर होगा जो जहाँ हद निगाह जाएगी आवाम ही आवाम नज़र आएगी। ये 2014 का रिकॉर्ड भी तोड़ता हुआ जो ये धरना है ये 2014 का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है, क्योंकि इतने लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिसको आप बयान नहीं कर सकते। और ये अब जो ये इनके जो लोग हैं वो चैनल पे बैठ के जो हैं, सिर्फ जो चैनल इन्होंने अपने ताबे किए हुए हैं, जाहिर है वो फुटेज नहीं चलाते, लेकिन ये लोग वहाँ बैठ के कि जी तमाम रोड खुले हुए हैं, पता नहीं कहाँ से ये लोग, कैसे जाहिल लोग हैं, कहाँ से फुटेज बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं कि जी फलानी जगह ट्रैफिक चल रही है और कोई आवाम को परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन
عوام میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ عوام میں جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ ان کی اصل اوقات کیا ہے۔ اگر یہ عزت دار اور غیرت مند ہوں، ویسے تو ان کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی عزت ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی، اگر رتی بھر بھی ان کو شرم و حیا ہے، غیرت ہے ان کے اندر، تو ان لوگوں کو اب استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے اور خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے۔ یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا۔